बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سب سے پہلے تو میں DHA کوئٹہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی. اور DHA کوئٹہ آج سے جب سے DHA کوئٹہ نے سٹارٹ لیا تو میں ایز اس کا جو TVC جو پہلا بنا، اس کا جو پہلا کمرشل بنا، تو میں پہلا ہی اس کا وہ تھا کہ جس میں نے کوئٹہ DHA کے حوالے سے بات کی تھی. کوئٹہ کو ابھی میری تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کے حوالے سے میری بات ہو رہی تھی کہ کوئٹہ کو بہت شدید، بہت سخت ضرورت ہے اس طرح کی ہاؤسنگ سکیمز کی. خاص طور پہ اگر ہم DHA کی بات کرتے ہیں تو DHA ایک اتھارٹی ہے اور DHA ایک سرٹیفکیٹ ہے ان تمام انویسٹرز کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. باقی ہم نے پروگرامز میں یا باقی جو بلڈرز ہیں وہاں پہ خدشات رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ اس کا ریٹرن ہمیں کیسے ملے گا، یا ہمارا کہیں پیسہ خدا نخواستہ ڈوبے گا تو نہیں. لیکن DHA ایک ایسا ادارہ ہے، ایک اتھارٹی ہے کہ جہاں پہ آپ جتنا بھی انویسٹ کریں گے وہ آپ کو پے بیک کرے گا اور کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. کوئٹہ کا جو ٹرین ہے، خاص طور پہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، کیونکہ یہاں پہ کبھی کبھار بارشیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بارشوں کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، جو کہ تھوڑا سا یہاں پہ اس کا ایک نقصان ہوا. لیکن اس کے بعد سے جو ٹیم یہاں پہ پہنچی، جس کا مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جس طرح سے ان ساری چیزوں کو چینلائز کیا، اور جس کو آپ کہیں کہ ودن منتھس اب جتنی بھی یہاں پہ بارش ہوگی وہ آپ کو اس طرح سے یہاں کے لوگوں کو نقصان نہیں دے گی. اور جو چار خاص طور پہ جو باتیں ہیں جو میں نے پوچھا میڈم ہنا بطول صاحبہ سے کہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس میں یہ کہوں کہ میں DHA کوئٹہ آنا چاہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بجلی ہو. تو کہہ لیں گے سر بجلی ہے. میں نے کہا اچھا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پانی ہو، تو پانی بھی موجود ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گیس ہو تو وہ بھی موجود ہے. اور خاص طور پہ جو ارلی برڈ کا جو آپ کا ایک ہے اسکیم ہے، وہاں کے جو بلیک ٹاپ ہے وہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور میں نے تو ریکویسٹ کی ہے، بلکہ میں یہاں سے بھی تمام انویسٹرز کو جو کہ ہمارے پاکستان میں باقی شہروں میں یا باقی صوبوں میں موجود ہیں، یا جو پاکستان سے باہر ہیں، بے شک پاکستانی ہوں یا وہ فارینرز ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے، کوئٹہ میں اور بلوچستان میں انویسٹ کریں گے، تو وہ اس سے ہمارا یہ پورا شہر، ہمارا صوبہ، ہمارا پورا یہ ملک پھلے گا پھولے گا. اور ایک سٹینڈرڈ جس کو آپ کہیں گے ایک سٹینڈرڈ لیونگ جو ہے وہ پرووائڈ ہو سکے گی تمام لوگوں کے لیے. اور باقی جو معاملات ہیں، خاص طور پہ اگر ہم پارکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت ہی ایک سٹینڈرڈ قسم کا پارک وہ بھی یہاں پہ بن رہا ہے. اب جیسے بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بتایا کہ جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے وہ بھی جو ہے نا ابھی آپریٹو ہونے والا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو بات ہے. اور جو فوڈ لورز ہیں ان کے لیے جب ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں کچھ ایسا ذہن میں آتا ہے کہ جی بلوچستان روش اور بلوچستان میں سجی اور بلوچستان میں جناب سی فوڈ، کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو کوسٹ لائن ہے وہ بہت بڑی کوسٹ لائن ہے ہماری بلوچستان کی. رائٹ اسٹارٹنگ فرام جیونی کمنگ اپ ٹو گڈانی، بہت بڑی کوسٹ لائن ہے. تو سی فوڈ کے حوالے سے بہت زیادہ یہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. کوئٹہ میں ایک چائنیز ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جناب کوئٹہ میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک چائنیز ریسٹورنٹ ہوا اور جس نے ہمیشہ بڑی استحکامت کے ساتھ اس چائنیز ریسٹورنٹ نے اپنے بزنس کو چلایا. اس نے اپنا ایک سرٹن ایک خاص اس نے اپنی ایک وہ ڈیولپ کی. لوگ جاتے تھے کہ جی چائنیز ریسٹورنٹ جانا ہے. میں نے جب سوہو کا سنا تو میں نے پوچھا سوہو کیا ہے. تو مجھے رات کو میری میٹنگ ہو رہی تھی کرنل صاحب کے ساتھ وہاں پہ ان کے آفس میں. کہہ لیں کہ سوہو جو ہے وہ ہمارا جو جاپنیز کوزین ہے، یا اگر آپ تھائی یا اگر آپ کورین، اب یہ وہ فوڈ ہے. تھائی فوڈ تو دنیا جہاں میں مشہور ہے، اور جاپنیز فوڈ کی اگر ہم سوشی کی بات کرتے ہیں، سوشی بہت دنیا میں مشہور ہے. تو یہ فوڈ اگر یہاں پہ آ جاتا ہے تو ایک چینج. اور مجھے پتہ ہے بھی کوئٹہ اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کنویں کے مینڈک کی طرح نہیں ہیں. وہ انہوں نے اب دنیا دیکھی ہے. اب پہلے بہت کم کوئی جاپان کوئی جایا کرتا تھا، بہت کم کوئی چائنا جایا کرتا تھا، بہت کم کوئی یورپ اور امریکہ. اب اگر آپ کوئٹہ کے خاص طور پہ جو بلوچستان کے جو بزنس مین ہیں، اگر آپ ان کے پاسپورٹ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے
کہ وہ شاید کراچی اتنا زیادہ وزٹ وہ نہیں کرتے جتنا وہ جاپان اور یورپ اور باقی ملکوں میں. تو ان کے لیے یقینی طور پہ ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بچے بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، اب تو سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ فوڈ کو، چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں. تو سوہو ایک میں یہ کہوں گا کہ ایک روشنی ہے، ایک کینڈل ہے، اور جس کی روشنی پھیلے گی، اور یہ فوڈ اٹریکٹ کرے گا نہ صرف ہمارے باقی شہر کے علاوہ باقی ہمارے صوبے کے لوگوں کے لیے. ان کے پاس آپشنز ہوں گے بہت سارے. ٹھیک ہے، روش بھی کھا لیں گے، سجی بھی کھا لیں گے، وہ ہمارا ایک ہے، ہماری پہچان ہے. لیکن یہ جو باہر کا فوڈ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی جگہ بنائے گا. اور میری نیک خواہشات ہیں تمام آپ کی جو مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں، یا جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو خاص طور پہ جو فائنانس کے حوالے سے دو سامنے کھڑے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا اپنا ہاتھ بند نہ رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ ایک ایسا سیڈ ہے کہ جب آپ اس کو ڈالیں گے تو فوری طور پہ تو آپ کو فروٹ نہیں دے گا، لیکن یقینی طور پہ آپ کو فروٹ دے گا. تو چیری کا اگر آپ ایک لگا لیں سیڈ، تو کچھ سالوں کے بعد آپ کو ضرور چیری دے گا. اور یہاں کی چیری، زیارت کی چیری، کلات کی چیری تو مشہور ہے. تو یہ آپ نے چیری کے درخت لگائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا. تھینک یو ویری مچ، may اللہ بلیس یو. اور سوشی کے ساتھ میں نے ایک اور فرمائش بھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ فرمائش میری پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، بٹ انشاءاللہ بہت اچھی جگہ بنائیں گے. تو آلویز دیئر ود دا DHA. میری بڑی ایک خواہش ہوتی ہے، بڑی آئی ایم آنرڈ، اور میں ایاز کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر طریقہ اپنایا مجھے یہاں تک لانے کے لیے. سو آئی ایم گریٹفل ایاز ٹو یو آلسو، ٹو آل یور ٹیم، ایوری ڈے. صاحب آپ کا تھینک یو ویری مچ.